السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پہلے ہر لفظ کے بارے میں جو قواعد ہیں ان کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کو باریک نہیں کرنا، اور ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ یخادعون اللہ، یہاں عو و مدہ ہے، عو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ نَاللَّهَ لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ والذین آمنوا، اور یہ لام جو ہے اس کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے۔ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اور ذی یا مدہ ہے، نہ نون کو لمبا نہیں کرنا۔ آمنوا، الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ نو واو مدہ ہے۔ وما یہ الف مدہ ہے اور ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کرنا ہے۔ یخدعون، اس میں خا کو موٹا پڑھنا ہے، دال اور یا یہ باریک ہیں۔ یخدعون، یخدعون، عو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ الا انفسہم، یہ جو مد ہے مد جائز ہے، اور یہ اخفا ہے لیکن باریک اخفا ہے۔ میری آواز کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے یہ موٹا اخفا، یہ موٹے اخفا کی آواز ہے، اور یہ باریک ہے۔ انفسہم، ابھی نہ سین باریک ہے، ہم کی ہا کو واضح نکالیں، اور میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ وما یشعرون، ما پہ الف مدہ، یش شین کو ہلانا نہیں ہے، یش ارون نہیں کرنا، یش نہیں، یش، ٹھیک ہے جی، اور شین کو ادا کرتے ہوئے منہ میں آواز پھیل جائے۔ عود، یہ را کو موٹا کریں، اور واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں۔ فی یا مدہ ہے۔ قلوبہم، قاف کو موٹا کریں، واو مدہ۔ بہم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے میم کے اندر۔ بہم مرض، اچھا ادھر توجہ کے ساتھ، یہ را اور ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، میم کو باریک، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں اس کو میم کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، ایسے پڑھ دیتے ہیں قلوبہم نہیں، ٹھیک ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نکالیں۔ یہاں باریک اخفا ہے، واد کو موٹا کرتے ہوئے باریک اخفا کریں، نون تنوین کا اخفا ہے۔ فزاد، زا الف مدہ، زا کو زور سے ادا کرنا ہے سیٹی کے ساتھ۔ دہم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ ٹھیک ہے، واد کو بھی موٹا کرنا ہے، اور وقف کے دوران اگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دو زبریں ہوں تو وقف کی صورت میں ایک زبر ختم کر دیتے ہیں، اور ایک الف مدہ، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، الف مدہ کے برابر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی را کو موٹا کرنا ہے۔ وَلَهُمْ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے لام کو باریک، ہم میم ساکن کا اظہار ہے۔ عذاب، ذا الف مدہ، اور ذال کو نرم ادا کرنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے۔ بن، یہ اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا، بن نہیں کرنا، بن بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عذاب علیم، اچھا یہاں لی پہ یا مدہ ہے، اگر یہاں ملا کے پڑھیں گے علیم بیما، تو یہاں نون تنوین کا اقلاب ہوگا، اقلاب۔ اب جو بھی میں قاعدہ بتا رہا ہوں، اب اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو ہمارے چینل پہ جو پلے لسٹ ہے وہاں قرآنی قاعدہ ہم نے پڑھایا ہے، وہاں آپ جا کر
اس قاعدہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا جو بھی قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بیما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، یکذبون یہاں کاف کو ہلانا نہیں ہے، ذبون، ٹھیک ہے جی۔ وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں، تو حالت وصل میں بو واو مدہ کے برابر ایک الف کے برابر پڑھنا ہے اور نون کو لمبا نہیں کرنا، یہ میں بتا رہا ہوں ملانے کی صورت میں۔ اس کے بعد وَإِذَا حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، ذا الف مدہ، قی قاف کو موٹا، یا مدہ، لَلَهُمْ دونوں لاموں کو باریک، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ ہے، تفسدو یہ فا کو ہلانا نہیں ہے، سین باریک ہے، دو واو مدہ ہے، فی الارض یہ لام کو ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا کریں اور واد کو آپ نے موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالو قاف کو موٹا، الف مدہ، لو انما یہ مد جائز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مد جائز ہوتی ہے۔ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، نحن حا کو واضح نکالیں، موس صاد کو موٹا کریں، لیحون یہ بھی واو مدہ ہے لیکن وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ الا انہم لام پہ مد جائز ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ہمول لام کو ہلانا نہیں ہے، مفسدون سین کو سیٹی کے ساتھ، دو واو مدہ، نون کو لمبا نہیں کرنا، ولکن لا یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کیا جائے گا، لا الف مدہ ہے، یشعرون ٹھیک ہے۔ مد بھی کر سکتے ہیں مد کے بغیر، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر بھی یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، یشعرون ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے پیچھے سے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ قصر بھی ہے اور توسط بھی ہے، طول بھی ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا ذا الف مدہ، قی قاف کو موٹا، یا مدہ، لَلَهُمْ اسی طرح، آمِنُوا ٹھیک ہے جی۔ یہ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ اور ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، نو واو مدہ ہے، کما آمن الناس یہ میم پہ جو مد ہے مد جائز ہے، الف مدہ کے قائم مقام، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، سین کو سیٹی کے ساتھ، قالوا انؤمن ٹھیک ہے، یہ مد جائز ہے، اور نو کا جو حمزہ ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا دونوں حروف کو، کما آمن السفہاء اچھا یہاں مد جائز ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ، اور یہاں مد واجب ہے۔ اچھا جی، وقف کی صورت میں السفہاء ٹھیک ہے، آخر میں حمزہ کی آواز لیکن ایسے نہ ہو جیسے کہ وہ قلقلہ ہو رہا ہے، ایسے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہا بس، الا انہم یہ مد جائز ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ہم السفہاء مد واجب ہے، ولکن لا اسی طرح جیسے ہم نے یہاں بتایا ہے، یعلمون عین کو واضح کرتے ہوئے، اس کے بعد مو و مدہ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، آیت نمبر 13 تک۔ اب آپ توجہ کے ساتھ مکمل قواعد کے مطابق میں پڑھوں گا، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم
مرض فزادهم اللہ مرضا. اچھا جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام کرنا ہے، ادغام مال غنہ، ٹھیک ہے، نون تنوین کا ادغام ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 14 سے اگلے سبق میں شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.